ہمارے اسکول میں کوئی کتاب نہیں ہے، کوریکولم نہیں ہے، سائنس نہیں ہے، بیالوجی نہیں ہے، کیمسٹری نہیں ہے، میتھس نہیں ہے، رائٹنگ بھی نہیں ہے، تو کیسا اسکول ہے؟ ایگزامس بھی نہیں. کاش کہ میرا بھی ایسا اسکول ہوتا جب میں پڑھ رہا تھا، تو میں بھی فیل نہیں ہوتا. سو اس اسکول کے اندر ہم بچے کو کہتے ہیں کہ جی آپ کو کمپیوٹر ملے گا، انٹرنیٹ ملے گا. ہر بچے کو موبائل ملتا ہے، ہر بچے کو لیپ ٹاپ ملتا ہے، اور ہر بچے کو موبائل کا ایکسپرٹ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. پہلا تو ہم ان کو آئی ٹی میں ایکسپرٹ بناتے ہیں، پھر اس کو ہم ایک والا دیتے ہیں کہ آپ نے یہ 125 پرابلم ہے بڑے اس ملک کے، ان میں سے کسی ایک کو سالو کرنا ہے، اور آپ کا لاسٹ نیم آج سے یہ والا ہوگا. 20 سال تک آپ اس پرابلم پہ کام کرتے ہیں، اور اس پرابلم کو جڑ سے اکھاڑ کے باہر پھینک دیں گے انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے. کرنا کوئی چاہتا ہے ایسا؟ تھرڈ، ہم اس کو 8ویں جماعت سے اسٹارٹ اپ شروع کرا کے دیتے ہیں، بزنس شروع کرا کے دیتے ہیں. ہاں، 8ویں تک ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ بچہ 1 لاکھ روپے مہینہ کمانا شروع کر دے while he is a student. 4 hours a day اس کو کام کرنا ہوتا ہے، جاب کرنی ہوتی ہے کسی کے ساتھ، یا ملٹیپل جابس کر سکتا ہے. لیکن اس کے گول یہ ہے، یہ جو ایگزام ہے وہ یہ ہے کہ $500 مہینہ تم نے کمانا ہے. شکریہ سب سے پہلے بھورے والا آپ لوگوں کا بلانے کے لیے، خاص طور پہ آپ کے جو ٹیچرز ہیں انہوں نے پیچھے پڑ گئے کہ نہیں آنا ہی ہے، تو پہلے تو آپ ان کے لیے ذرا تالیاں بجا دیں. اچھا، یہاں یہ مجھے نہیں پتا تھا گرلز کالج ہے، صرف لڑکیاں ہی نظر آ رہی ہیں، لڑکے نہیں پڑھتے ادھر؟ اچھا جی، تھوڑا سا میں تعارف کراتا ہوں. اور مجھے ابو بکر بھائی جب یہاں بیٹھے ہوئے تھے بات کر رہے تھے کھڑے ہو کے، تو انہوں نے کہا آپ سب کو ریگمال آج لگانا ہے، تو آپ میں سے صرف 3 کی آواز آئی تھی. باقی لوگ انٹرسٹڈ ہیں کہ یا نہیں؟ یعنی رگڑائی کرانی ہے. ناراض کتنے ہوں گے رگڑوانے کے بعد؟ کیونکہ درد ہوگا نا. نہیں ہوگا؟ اگر میں آپ کے اوپر ریگمال لگاؤں یا رندہ لگاؤں گا تو درد ہوگا کہ نہیں ہے بھائی؟ آواز نہیں آ رہی. نہیں ہوگا یار، ریگمال لانا بھائی، اصلی والا ہے کوئی تو ایک لگا کے ٹرائی کرتے ہیں. کوئی بھی چیز ہم نہیں کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتی ہے؟ مشکل ہوتی ہے. اور اسی کام کو 100 دفعہ کر لیں تو وہ کیا ہوتی ہے؟ آسان ہو جاتی ہے. تو مشکل کون سی چیز ہوتی ہے، آسان کون سی چیز ہوتی ہے؟ مشکل وہ ہوتی ہے جو کبھی کی نہیں ہے، آسان وہ ہوتی ہے جو بار بار کرتے ہیں. جس بچے نے کبھی زندگی میں چپاتی نہیں بنائی، اس کی گول چپاتی بننے میں کتنے ٹائم لگے گا؟ مشکل ہے یا پریکٹس ہے؟ پریکٹس ہی ہے نا. تو تھوڑی سی ہم نے یہ چیزوں کو ہم تھوڑا سا ریفریم کریں گے، الفاظ کو کوشش کریں گے کہ ریفریم کریں کہ مشکل کیا ہے. پاکستان ٹھیک ہو سکتا ہے؟ کون کرے گا؟ ہیں؟ ہم سب کریں گے. ہم سب تو گھر میں چائے نہیں بنا سکتے، چپاتی نہیں بنا سکتے، کیسے ٹھیک کریں گے؟ ہے بھائی؟ تو ہم کو کاج کرنا ہے، کس چیز میں کنورٹ کرنا ہے؟ میں آوازیں آتی ہیں. ایگریکلچر یونیورسٹی کیسے نکالیں گے؟ دوبارہ ٹرائی کریں. میں رائٹ. سو جب آپ کیا کرتے ہیں، فرد سے بنتی ہے ملت. کیا شعر کسی کو آتا ہے؟ میں تو بہت خراب ہوں شاعری میں. میں اسکول سے بھاگا ہوں. ویسے اگر آپ لوگ کو نہیں معلوم، انہوں نے تعارف نہیں کرایا، میرا نام ریحان اللہ والا ہے. میں کراچی سے آپ لوگ کے ساتھ آیا ہوں آج، اور میں اسکول سے بھاگا ہوں. 7ویں میں فیل ہو گیا تھا، بڑی مشکل تک میٹرک پڑھا. اس کے بعد کبھی کالج یونیورسٹی نہیں گیا. پی ایچ ڈی میں نے کر لیا فیل ہونے میں، وہ کر کے. یعنی میرے پاس ڈگری نہیں مجھے کسی نے دی ابھی تک کہ آپ فیل ہونے میں ایکسپرٹ ہیں. ویری گڈ. 7 ملکوں میں نے کاروبار کیے 150، اور اس میں سے 2-4 بزنس چل گئے، باقی سارے فیل ہو گئے. یہاں پہ ایجوکیشن ایکسپو ہے، بار بار لگا ہے کینیڈا چلے جاؤ، امریکہ چلے جاؤ، سب جگہ چلے جاؤ، ادھر نہیں رہنا کوئی. ادھر ملک اچھا نہیں ہے. ابھی تو کہہ رہے اچھا ہے یار. تو سب اگر سارے باہر چلے جائیں گے تو بہت اچھی بات ہے. میں بھی انہی میں سے ایک تھا کہ میں بھی چاہتا تھا کہ میں بھی باہر چلے جاؤں، لیکن رہنا کبھی نہیں چاہتا تھا. لیکن امریکہ بہادر کو میری شکل پسند نہیں تھی. انہوں نے مجھے 17 دفعہ ویزا ریجیکٹ کیا. کتنی دفعہ؟ 17 دفعہ. میں ڈھیٹ کا بچہ لگا رہا کہ یار آ ہی جائے گا کبھی نہ کبھی. تو ایونچولی یہ ہوا
ایونچولی یہ ہوا کہ اچھا پہلی دفعہ انہوں نے ویزا دے دیا تھا، میں 8 سال کا تھا تو میں امریکہ چلا گیا تھا. میرا سارا خاندان امریکہ میں رہتا ہے، ننیال سائڈ. لیکن جب تھوڑا سا بڑا ہوا تو کہا نہیں وہاں جا کے تم لڑکی سے شادی کر لو گے، تم یہ کر لو گے وہ کر لو گے، ہم نہیں دے رہے ویزا. ہم نے کہا بھائی نہیں، ہمارے یہاں صرف خالہ کی بیٹی سے شادی ہوتی ہے. تو لیکن انہوں نے نہیں مانے، انہوں نے ویزا نہیں دیا. آخر میں مجھ کو ہارورڈ سے ایک لیٹر ملا کہ جی آپ آئیں، ہم آپ کو انعام دیا ہے، اس کو ہم ریکگنائز کرنا چاہتے ہیں. اس کے اوپر مجھے 10 سیکنڈ میں انہوں نے ویزا دیا. لیکن اس کی لمبی کہانی ہے، اس کی پوری ویڈیو پڑھی آپ دیکھیے گا کبھی. بٹ آج ہم جس ٹاپک کے لیے ابو بکر بھائی نے انوائٹ کیا ہے اس کو میں تھوڑا سا بتاتا ہوں. جس کو ڈر لگے وہ باہر جا سکتا ہے، جس کو قربانی کا بکرا نہیں بننا وہ باہر جا سکتا ہے، اور جس نے رہنا ہے واقعی رگڑا لگوانا ہے تو آ جائیں. لیکن پتھر کو اگر رگڑ لگتی ہے تو کیا آتی ہے اس میں؟ چمک آتی ہے، اور پھر دور سے وہ کیا ہوتا ہے؟ نظر آتا ہے. اور پتھر کو کتنے ہزار سال پہاڑ کے اندر کوئلے کو دبنا پڑتا ہے، اس کے بعد وہ ہیرا بن جاتا ہے. اور پھر جو ملکہ صاحبہ ہوتی ہیں وہ ہماری سے چرا کے اپنے گھر میں لے آ کے تاج پہ لگا لیتی ہیں. اس کو پھر ہم کوہ نور کا ہیرا بولتے ہیں، اور بہت خوش ہوتے ہیں ہمارے یہاں سے نکلا تھا. ارے بھائی ہمارے پاس ہے ہی نہیں، اب لے گئے بابا جی سارے اٹھا کے، رائٹ. تو اب جو اگلے کوہ نور ہیں وہ آپ ہیں کوئی یہاں کوہ نور بیٹھا ہے؟ 3 ہے خالی، باقی سارے کیا ہیں؟ 1 2 2.5 2.25 بس. کدھر ہے؟ ادھر بھی بیٹھے. ویری گڈ. تو کوہ نور کے لیے چمکنا پڑے گا، رگڑ کھانی پڑے گی، ڈانٹیں پڑنی پڑیں گی، بےزتی کرانی پڑے گی، اور ڈھیٹ بننا پڑ کے کیا ہونا پڑے گا؟ لگے رہنا پڑے گا، لگے رہنا پڑے گا، لگے رہنا پڑے گا. اور ایونچولی آپ کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں. ہو سکتا ہے بورا والے سے نکل کے گاڑی پہنچے، ہو سکتا ہے رشتہ وہیں خالہ ادھر ہی ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ پھر کوئی ایلان مسک بن جائیں، کوئی ایتی بن جائیں، کوئی آپ ایسا انسان بن جائیں جس کو دور سے لوگ کہیں کہ یار ایسا بننا ہے. رول ماڈل جس کو ہم کہتے ہیں. ہماری مائیں کہتی ہیں جی یہ پھوپھی کا لڑکا ہے نا ویسے بنو، یہ آفیسر ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ انجینئر ہے. لیکن ہمیں اس کو ریفریز کرنا ہے. جو بھی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی، قرآن کہتا ہے کہ انسان کو وہ سب چیز مل جاتی جس کی وہ کوشش کرتا ہے. ہم کوشش کیا کرتے ہیں؟ خالہ کی بیٹی کی، تو وہیں تک گاڑی جو ہے وہ آ کے رک جاتی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں ڈاکٹر کی، انجینئر کی، 1 لاکھ روپے کی جاب کی، نوکری کی زیادہ تر کوشش کرتے ہیں. اور اتنے سارے نوکر جمع ہو گئے، ان سے کام کرانے والے لوگ نہیں مل رہے، ہے نا. وہ کہتے ہیں باہر سے چائنیز بھائی تم آ جاؤ، امریکہ بھائی تم آ جاؤ، ہم سے کام لے لو. ہمیں تو کام ہی نہیں کرانا آتا. تو ہم کچھ گڑبڑ کر گئے ہیں کہیں پہ، کچھ چیزیں ہماری خراب ہو گئی ہیں. تو ان کو ہمیں انالائز کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم کیسے ٹھیک کریں. میں نے آج سے جب اتنے سارے ویزے ریجیکٹ ہوئے تو میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ یار اب امریکہ نہیں جانا ہے، اب اسی کو ٹھیک کرتے ہیں اور اسی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ 13واں سال ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس ملک سے غربت ختم ہو. غربت ختم ہو تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں، آپ اپنی لیے سولر پینل لگوا سکتے ہیں، جنریٹر لگوا سکتے ہیں، اچھا اسکول کر سکتے ہیں، اچھی کالج کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے میں کام کرتا ہوں. اور جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ میں بیسکلی کولیبریشن کا کام کرتا ہوں. کولیبریشن کیا ہوتی ہے کہ میں رشتے والی آنٹی کا کام کرتا ہوں. یعنی یہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں، یہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو نہیں جانتے تو میں ان کو جوڑتا ہوں، ان سے کہتا ہوں بھائی اس سے رشتہ کر لیں، بڑے اچھے لڑکے ہیں، چائے وائے پی لیں 2-3 دفعہ. لٹرلی یہ کرتا ہوں. مار بھائی جیسے ابھی تھے آپ سے باتیں کر رہے تھے، انگا تھی، اسی طرح ان کو میں زبردستی پاکستان گھیر کے لایا، یار آ جاؤ بڑے اچھے لوگ ہیں یہاں پہ، کام اچھا آپ کر سکتے ہیں. تو آج کل بہت سارے لوگ آپ دیکھتے ہیں، آزاد چائے والا کوئی دیکھتے ہیں، کوئی 2 لوگ دیکھتے ہیں، 2.5 2.25 ہاں صحیح ہے. ہشام سرور دیکھتے ہیں، ان کو بھی زبردستی میں کیمرے پہ ویڈیو پہ لے کر آیا. آزاد بھائی آئے، انہوں نے کہا جی میں بھی، آپ اکیلے لگے میں بھی آپ کے ساتھ لگا. میں نے کہا جی آ جاؤ جی. میں آج یہاں ان لوگوں کی تلاش میں آیا ہوں جو واقعی انٹرسٹڈ ہیں اس ملک کے لیے مرنے کے لیے، کھپنے کے لیے. مرنا نہیں ہے، مرنے کو سب تیار ہے. ابھی جنگ ہو جائے اور آرمی حکومت کہے جی ہمارے پاس بندے مر گئے ہیں، ختم ہو گئے، آپ سارے آرمی میں آ جائیں، تو ہمیں سب کو کیا ہونا پڑے گا؟ مرنا پڑے گا. تو ہم سارے مرنے کے لیے پاکستان کے لیے سب تیار بیٹھے ہیں.
لیکن کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے زیادہ تر لوگ. یار کام کون کرے, چھوڑو یار, امریکہ جاتے ہیں, آسانی سے ہوگی, ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی, وہاں جا کے کرتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ہمیں فنڈامنٹل اپنی, کچھ سپاہی یہاں ہوں گے جو کہ کام کرنا چاہتے ہیں. تو میں آج ان سپاہیوں کی تلاش میں آیا ہوں. بہت سارے لوگ کام کر رہے ہوں گے, میں چاہتا ہوں آپ رشتے جوڑ لیں, خالہ سے رجسٹریشن کرا لیں, تو میں آپ کے اچھی جگہوں پہ رشتے کروا دیتا ہوں. دوسرا, ایسے لوگ جو واقعی کچھ بدلنا چاہتے ہیں اس کے لیے ساتھ جڑیں اور مل کے اس کو ٹھیک کرتے ہیں. ہمارے ملک میں میکسیمم 1000 پرابلمس ہیں, کوئی بھی بڑا پرابلم نہیں ہے. بہت سارے پرابلم چھوٹے چھوٹے اتنے سارے جمع ہو گئے ہیں کہ ہم کھچر خوار بڑے ہوتے ہیں. یہاں سے لے کے بہاڑی تک جانے میں کتنے اسپیڈ بریکر آتے ہیں؟ بہت سارے آتے ہیں, اتنے آتے ہیں کہ گننا ہی چھوڑ دیے, ہے نا. لیکن کوئی ایک لڑکا یا لڑکی یہاں اس پورے شہر میں ہے جو کہتی ہوں میں نے ادھر سے وہاں تک کا موٹر وے کا ٹھیکہ لیا, میں بناؤں گی؟ کوئی ہے؟ سارے جنت میں جانے کو تیار ہے, دیکھی بھی نہیں ہے, کسی سے ملے بھی نہیں ہے جو جنت سے ہو کے آیا ہو. اس کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. ایک چلا دو, ایک محبتیں بھی بہت سارے لوگ کرتے ہوں گے یہاں پہ. کوئی ہے محبت کرنے والا یہاں؟ 1 2 3, وہ بھی کہیں ہیں یار. اتنی ساری لڑکیاں ہیں, کوئی تو اچھی ہوگی ہیں. محبت والے بھی نہیں ہیں, یا چھپا کے رکھی ہوئی ہے. بھائی دودھ کی نہریں نکلوانی ہے یار آپ لوگوں سے, ہے بھائی؟ کون ہے؟ مجھے نہیں معلوم ہوتے. کٹتے بہت ہیں. اچھا, تو سر آپ کوئی ایپ ویپ بنائے نا کوئی, جہاں کے ڈائریکٹر صاحب تو لگے پڑے ہوں گے اپنے واٹس ایپ پہ, آپ ایپ پہ سارے کام کر لیں, ہے نا. کیا خیال ہے؟ دیکھو اس کو بھی سمجھ آ رہی ہے, یہ بھی تیاری کر رہی ہے ایپ کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں بڑے مسائل نہیں ہیں, چھوٹے مسائل ہیں. جیسے یہ بلڈنگ ہے, تو بلڈنگ بہت ساری اینٹوں سے بنی ہے, چھوٹی چھوٹی اینٹیں ملائی ہم نے تو ایک بڑی بلڈنگ بن گئی. اس کو بھی تھوڑا سا توڑیں تو نیچے سے جو ہے وہ مٹی ہے اور سیمنٹ ہے, اس کے ذرے ہیں, ان سے مل کے اینٹیں بن گئی. ان کو بھی توڑ دیں تو ایٹمز ہیں بہت سارے. تو ہم سب 8 بلین اس ملک دنیا میں رہتے ہیں, اور مل کے ہم اب کیا کر سکتے ہیں یہ دیکھنا ہے. میرے ساتھ آج یہاں پر ترکی والا ہے, میرے پاس یہاں پر آج ریموٹ جاب والی ہے, اور ہم 2-4 گھنٹے آج آپ کے لیں گے. اور مجھے حکم ملا ہے کہ جیسے میں نے کہا ریگ مال لگانا ہے, میں نے کہا نہیں, ریگ مال سے زیادہ کام کرنا پڑے گا. لیکن ایک گزارش ہے کہ ناراض نہیں ہونا. اگر بات بری لگ جائے, سمجھ نہ آئے, تو ناراض نہیں ہونا, کہہ دینا منہ پہ کہ یار ہمیں اچھی نہیں لگ رہی, ہم نہیں کھیل رہے. تو سب کو ضروری تھوڑی کہ کرکٹ کا میچ سب کھیلیں. کوئی بیڈمنٹن والا ہے, کوئی بیس بال والا ہے, کوئی باسکٹ بال والا ہے. تو جس کو اچھا نہ لگے وہ بے شک نہ کرے. ٹھیک ہے, ایگری؟ کوئی ناراض تو نہیں ہوگا؟ پکا اللہ میاں کا سچا والا. ٹھیک ہے, ویری گڈ. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم نے ایک اسکول ڈیزائن کیا ہے جو کہ ایک ایکسپیریمنٹل اسکول ہے, اور میری خواہش ہے کہ اس کو ہم اور اچھا کریں. اس اسکول کا گول یہ ہے کہ یہاں سے نیکسٹ عبدالستار ایدھی پیدا ہو, یہاں پہ سے نیکسٹ گریتا تھونبرگ ہو, وہ باہر آئیں. وہ کیسے باہر آئیں؟ ہمارے اسکول میں کوئی کتاب نہیں ہے, کوریکولم نہیں ہے, سائنس نہیں ہے, بایولوجی نہیں ہے, کیمسٹری نہیں ہے, میتھس نہیں ہے, رائٹنگ بھی نہیں ہے. تو کیسا اسکول ہے؟ ایگزامس بھی نہیں. کاش کہ میرا بھی ایسا اسکول ہوتا. جب میں پڑھ رہا تھا تو میں بھی فیل نہیں ہوتا. اس اسکول کے اندر ہم بچے کو ایک پرابلم, ہمارا پہلے میں چیزیں طریقہ بتاؤں یا گول بتاؤں, اینڈ بتاؤں؟ طریقہ بتاؤں. پہلے ہم بچے کو کہتے ہیں کہ جی آپ کو کمپیوٹر ملے گا, انٹرنیٹ ملے گا, ہر بچے کو موبائل ملتا ہے, ہر بچے کو لیپ ٹاپ ملتا ہے, اور ہر بچے کو موبائل کا ایکسپرٹ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. جو موبائل سے کٹی کرائی ہوئی ہے بہت سارے لوگوں نے, اور موبائل سے ڈرایا ہوا ہے, کمپیوٹر سے ڈرایا ہوا ہے, انٹرنیٹ سے ڈرایا ہوا ہے. بڑی خراب چیز ہوتی ہے, اسے دور رہا کریں بچوں کو, بالکل نہ دیا کریں. 5 منٹ سے زیادہ تو بالکل ہی نہ دیا. ایسا نہ ہو بچہ خراب ہو جائے. بچے نے باہر جا کے خراب ہی ہونا ہے. اندر آپ پروٹیکٹ کر کے رکھتے ہیں, تو ہم کیوں نہ اس کے ماسٹر بنائیں, جس چیز کی اس کو ایکچوئل میں جب آپ گریجویٹ کر کے جاتے ہیں, ایسا تو نہیں نا آپ کہیں کہ واٹس ایپ آپ نہیں چلا سکتے, موبائل نہیں چلا سکتے, تو اس کو سکھانا ہے. ہم سمندر سے ڈرانے کے بجائے سمندر میں تیرنا سکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سمندر میں شارکس ہیں, ویلز ہیں, اس کے اندر پراناز ہیں, یہ سب کھا سکتے ہیں. ان کو ایسے
نیویگیٹ کرنا ہے، ان سے ایسے بچنا ہے اور ان سے ایسے فائدہ اٹھانا ہے۔ پہلا تو ہم ان کو آئی ٹی میں ایکسپرٹ بناتے ہیں، پھر اس کو ہم ایک والا دیتے ہیں کہ آپ نے یہ 125 پرابلم ہے بڑے اس ملک کے، ان میں سے کسی ایک کو سالو کرنا ہے، اور آپ کا لاسٹ نیم آج سے یہ والا ہوگا۔ 20 سال تک آپ اس پرابلم پہ کام کرتے ہیں اور اس پرابلم کو جڑ سے اکھاڑ کے باہر پھینک دیں گے انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے۔ کرنا کوئی چاہتا ہے ایسا؟ تھرڈ، ہم اس کو 8ویں جماعت سے سٹارٹ اپ شروع کرا کے دیتے ہیں، بزنس شروع کرا کے دیتے ہیں۔ ہاں، 8ویں تک ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ بچہ 1,00,000 روپے مہینہ کمانا شروع کر دے while he is a student۔ 4 hours a day اس کو کام کرنا ہوتا ہے، جاب کرنی ہوتی ہے کسی کے ساتھ یا ملٹیپل جابس کر سکتا ہے، لیکن اس کے گول یہ ہے، یہ جو ایگزام ہے وہ یہ ہے کہ $500 مہینہ تم نے کمانا ہے، جو کہ اب 1,50,000 ہو گئے۔ اور جب وہ اس پہ پہنچ جائے گا تو اس کے بعد ہم اس کو سٹارٹ اپ شروع کراتے ہیں، اور یہ تھوڑا سا ایمبیشس گول ہے، وہ یہ کہ ہم اس سٹارٹ اپ کو شروع کرا کے اس کو بکوا بھی دیتے ہیں، بکوانے کی پوری کوشش کریں گے کہ ایٹ لیسٹ $1 ملین کا مالک ہو جو 12ویں پاس ہو جائے۔ اچھا گول ہے، کوشش کرنی چاہیے ایسی کہ کروڑوں پتی اسکول بنا رہے ہیں۔ ہمارے ملک کا جو فنڈامنٹل اس وقت پرابلم ہے، جو آپ میں سے کسی کو اچھا لگتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب ورلڈ بینک پہ جا رہے ہیں بھیک مانگنے؟ آپ کو اچھا لگتا ہے؟ IMF کے پاس جا رہے ہیں بھجن بھائی سے، تو اچھا لگتا ہے؟ مجھے تو زہر لگتا ہے۔ تو اس لیے میں پہلے اکانومی کے اوپر کام کرنے کی بات کرتا ہوں۔ لوگوں کو، بہت ساروں کو لگتا ہے کہ یہ ہم کچھ غلط کر رہے ہیں، لوگوں کو گریڈ میں ڈال رہے ہیں، لیکن اپنے آپ سے سچا سے پوچھیں، 95% لوگ ایجوکیشن کس لیے حاصل کرتے ہیں؟ پیسے کے لیے کرتے ہیں نا، کہ اچھا فیوچر ہو جائے۔ اچھا کیا ہوتا ہے؟ اچھے کی ڈیفینیشن ہر انسان کی بالکل الگ ہے۔ کسی کے لیے شیروانی اچھی ہے، کسی کے لیے سوٹ اچھا ہے، کسی کے لیے شلوار قمیض اچھی ہے، کسی کے لیے عبایا اچھا ہے، کسی کے لیے بے حجابی اچھا ہے، کسی کے لیے حجاب اچھا ہے۔ ہر ایک کی پریفرنس بیسڈ آن ہز ایجوکیشن یا تعلیم یا انفلوئنس فرق ہو جاتی ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے اس لیے ہم اس فوکس ہیں اس کام کے اوپر کہ اگر انسان بچپن سے اس لائق ہو جائے کہ اس کو پیسے سے ڈر نہ لگے، پیسے کی وجہ سے وہ غلام نہ بن سکے کسی کا، تو پھر آپ ایک آزاد انسان بن جائیں گے۔ پھر آپ کو لٹرلی آزادی ہوگی کہ اب میں اپنی مرضی چلا سکتا ہوں۔ نہیں تو ہم پیسوں کی وجہ سے مرضی نہیں چلا سکتے۔ آزادی جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہم اچیو نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس فائنینشیل فریڈم نہ ہو، آپ کے پاس آزادی نہ ہو کہ آپ کا دل کرے اور آپ پاسپورٹ لیں اور نکل جائیں کدھر جا کے گھومنا ہے، پھرنا ہے، کھانا ہے، پینا، نہیں کر سکتے۔ بہت ساری ابلیگیشنز ہیں۔ ٹوٹلی آزاد تو جنت میں ہی ہوں گے، لیکن اس سے پہلے اس دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں جو دنیا اچیو کر چکی ہے، ہم وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ پاکستان کا پر کیپٹا انکم، یعنی ایک سال میں ایک پاکستانی جو کماتا تھا 3 سال پہلے تک، وہ $1,100 تھا۔ روپے میں اس کو آپ کنورٹ کر لیں تو 1,00,000 کتنے، 1,50,000 روپے بنتے تھے، یا کتنے، 15 لاکھ روپے بنتے، کتنے بنتے تھے؟ 100 روپے کا ڈالر تھا تو 1,50,000 روپے بن رہے تھے سال میں۔ آج اگر وہی انکم ہے ہماری تو ڈالر کے حساب سے وہ $800 ہو گئے۔ دنیا کا ایوریج کتنا ہے کون بتا سکتا ہے؟ دنیا امریکہ بھی ہے، اس میں روانڈا بھی ہے، نائجیریا بھی ہے، غریب ملک بھی ہے۔ $10,420۔ ہم دنیا سے 10 گنا پیچھے بیٹھے ہیں۔ سب سے زیادہ جو دنیا کا ایوریج ہے، یعنی اگر ایک اسکول ہے اس میں ایوریج بچہ 70 نمبر لاتا ہے اور نارمل بچہ 20 نمبر لا رہا ہے، تو آپ کے پاس بہت سپیس ہے، بہت آسانی سے آپ 70 پہ پہنچ سکتے ہیں۔ ابھی ہم 100 پہ پہنچنے کی بات نہیں کر رہے۔ سنگاپور کی ایوریج انکم ہے $55,000 سال، ہم اس سے کتنے دور ہوئے؟ 55 ٹائمز پیچھے ہیں۔ لکسمبرگ کی ہے $1,20,000 سال، 120 گنا پیچھے ہیں۔ امریکہ ہے $45,000 ایئر، ہم اس سے 45 گنا پیچھے بیٹھے ہیں۔ تو ہمارے لیے روڈ ایکچولی بہت آسان ہے۔ آسان اس لیے ہے کہ اتنے سارے لوگ اگر یہ کام کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ کیا خیال ہے بھئی؟ اگر سارے گھر والے میٹرک پڑھ گئے ہیں تو ہم بھی میٹرک کر سکتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟
ایگریڈ یا نہیں؟ میری طرح فیل بھی ہو سکتے ہیں ویسے کچھ لوگ، کر سکتے ہیں نا سر. لیکن آج سے صرف 100 سال پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ ہر آدمی میٹرک نہیں کر سکتا. پڑھاتے بھی نہیں تھے اس کو، اسکولز بھی اس طرح سے کام نہیں کرتے تھے. تو اسکولز جو انوینٹ ہوئے تھے وہ ایرسٹوکریٹکس لوگوں کے لیے ہوئے تھے، کہ خواص کے لیے اسکول بنائے گئے تھے، پھر اس کو میسز کے لیے اویل کر دیا گیا. بہت ڈسپیوٹڈ ہسٹری ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. یہ طے ہے کہ آج کا اسکول سسٹم کام نہیں کر رہا. نہیں تو ہمیں کرکٹر کی ضرورت نہیں تھی کہ ہمارے پرائم منسٹر بن جاؤ. ہمارے کسی پی ایچ ڈی کو لاتے، کسی پروفیسر کو لاتے، کسی ایسے انسان کو لاتے جتنے سارے پولیٹیکل سائنس کے ماسٹرز کرے بیٹھے ہوئے، وہ کیوں پرائم منسٹر نہیں بن سکتے؟ ایگری کریں گے؟ ڈس ایگری؟ سلا دیا میں نے سب. جاگ رہے ہیں؟ صحیح. کیا ٹائم ہوا ہے؟ ٹائم 11:40. 12 بجے ہمارے ایک دوست کے ساتھ ہم باتیں کریں گے. ابھی تک کی کوئی بات ایسی ہے جو سمجھ آئی ہو؟ سب کچھ سمجھ نہیں آیا نا؟ پکی بات ہے نا؟ کچھ سمجھ تو نہیں آیا نا؟ اگر میں یونیورسٹی میں ہوں اور کچھ سمجھ آ جائے یہ تو زیادتی ہے نا. زیادہ تر چیزیں ہم گھر جا کے کہتے ہیں یار سمجھ نہیں ہے، رٹ لو، ایگزام میں نمبر اچھے آنے چاہیے. ایسا ہی ہے. سب سے مہنگی چیز پاکستان میں کیا ہوتی ہے؟ سمجھ. اوکے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ آج میں ابو بکر صاحب کی بیٹی سے ملا، اس سے زیادہ سمجھدار تو مجھے 7 سال کی کمی میں ٹکرے. اور کوئی سب سے مہنگی چیز پاکستان میں آپ کس چیز کو کہیں گے کہ سب سے مہنگی چیز ہے؟ یہ نہیں بک سکتی، یہ بہت مہنگی بکتی ہے. انسان. اور کراچی میں 6000 روپے میں بندہ. اور ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر ہم بہت زیادہ انویسٹ کرتے ہیں، بہت زیادہ. نہیں کہاں انویسٹ کرتے یار؟ عقل ہے یار. کاش کر رہے ہوتے. عقل مہنگی ہے آپ کے حساب سے. ویری گڈ. اور ہے بم. وقت سب سے مہنگی چیز ہے. صحیح ہو ویسے، لیکن وہ سب سے زیادہ ضائع کرتے ہیں. اور غور سے سوچے کہ آپ سب سے زیادہ زندگی میں کس چیز کو ترجیح دیتے ہیں؟ کاش. منی. اور یہاں سے وہاڑی تک 3 بہت خوبصورت بلڈنگیں آتی ہیں. سب سے خوبصورت بلڈنگ ہے وہ 3 بلڈنگیں. کون سی بلڈنگ ہے؟ شادی کے ہال. دیکھیں کبھی؟ پتہ نہیں کون سے اتنے زبردست ہیں. جنگل میں جاتے جاتے ایک دم سے آپ جائیں، پورے پاکستان میں کدھر چلے جائیں، ایک دم سے اندھیرا ہوگا، پھر ایک دم سے لائٹیں نظر آئیں گی. اوہ لگ رہا ہے کوئی محل آ گیا. وہ کیا ہوگا؟ شادی ہال. شادی ہال میں سارے خاندان کو کس کے لیے بلایا جاتا ہے؟ لون مانگ کے، ادھار مانگ کے بیٹی کی شادی کچھ کر. کس چیز کے لیے خریدنے کے لیے بلایا جاتا ہے؟ عزت. سب سے مہنگی چیز ہمارے ملک میں ہے عزت، اور اس پہ ہم سب سے زیادہ پیسے لگاتے ہیں، چاہے چاہتے ہوئے لگاتے ہوں، مجبوری ہے کیا کریں، ہم نے بھی ان کا کھانا کھایا ہے، اس پہ لگاتے ہوں. لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے؟ اتنا خوبصورت اگر یار اسکول ہوتا ہے جتنا شادی ہال ہے، پڑھنے کا دل چاہتا کہ نہیں؟ اس کو شادی ہال دیکھ کے سب کا دل چاہے یار میں ایک شادی اور کر لوں. ایسی شادی تو سب کی ہونی چاہیے، رائٹ؟ تو اب ہماری پریورٹیز کیا ہیں؟ اچھا روڈ بالکل کھڈے لائن ہے، باہر جو ہے شور ہوگا، کھڈے بھرے ہوں گے، لیکن اندر آئیں گے تو لگے گا یار میں کس ملک آ گیا، یہ کوئی اور ہی محل آ گیا. رائٹ؟ سوچا کبھی اس پہ پہلے؟ کل سوچیں گے اپنی شادی کرنے کے بعد یا پہلے؟ اچھا مجھے نا بہت سال سے میں سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوں. اب فیس بک پہ بہت زیادہ ٹائم میں نے ضائع کیا ہے، استعمال کیا ہے. اب تقریباً 14 ملین لوگ جمع ہو گئے. تو ہر روز کوئی آتا ہے جی میری بیٹی کی شادی ہے، کچھ پیسے دے دیں، اس کو کر دیں. تو میں کہا یہ تو گڑبڑ ہے. میں اپنے بچوں کی شادی سادگی سے کروں. تو میں نے ان کو بولتا تھا کہ آپ سادگی سے کریں، تو کہتے نہیں سادگی سے نہیں ہو سکتی. میں نے کہا گھر میں جتنے لوگ آتے ہیں ان کو کھانا کھلا دیں. تو میں نے اپنے بچوں کی شادی مسجدوں میں کری، اور گھر میں جتنے لوگ آتے تھے ان کو کھانا کھلایا. بڑی باتیں سننے کو بھائی، میں نے کہا دے دو باتیں، میں نے تو یہی کرنا ہے، میں ڈھیٹ ہوں.
تو آپ کو اگر سکسیزفل بننا ہے اپنے گولز میں، سکسیزفل کوئی چیز نہیں ہوتی، آپ کے جو بھی خواہش ہے، اگر آپ کو آمنا خالدہ فرقانہ جو بھی ہے وہی سکسیز ہے، رائٹ؟ وہی سکسیز ہے نا. اور دوسری تو امی نے بولا نہیں نہیں یہی والی ہے. تو سکسیس ہر ایک کی الگ ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ ریحان کی سکسیس، عمران کی سکسیس مجھے چاہیے. آپ کی سکسیس آپ کی سکسیس ہے. تو سکسیس چاہیے تو اس کے لیے کھال موٹی کرنی پڑے گی. جو عزت، جو سب سے مہنگی چیز آپ سمجھ رہے ہیں، اس کو بے عزتی میں کنورٹ کرانا ہوگا. کوئی بہت سارے لوگ آپ کو برا بھلا کہیں گے، آپ شیروانی پہنیں گے تو کسی کو خوش نہیں ہوگا، آپ کپڑے نہ پہنیں گے تو کوئی خوش نہیں ہوگا. کچھ بھی کر لیں کوئی نہ کوئی ناراض ضرور ہوگا. اور اگر آپ نے لوگوں کی فکر کرنا شروع کر دی تو پھر آپ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے. کیونکہ وہ ملا نصر الدین کی کہانی سنی کسی نے، گدھے والی اور ان کے بیٹا ہوتا ہے؟ سناؤ، سب نے سنی ہے؟ کس نے نہیں سنی؟ ساتھ نے سنی، سنا دو. تو ملا نصر الدین صاحب اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، خود گدھے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، بیٹا ساتھ جا رہا ہوتا ہے. ایک گاؤں آتا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو کتنا برا آدمی ہے. بیٹے کو نیچے کھڑا کیا ہے، خود گھوڑے پہ گدھے پہ بیٹھا ہوا ہے. تو وہ جب گاؤں سے گزر جاتے ہیں تو چینج کر لیتے ہیں، بیٹے کو گھوڑے پہ بٹھا دیتے ہیں، خود نیچے آ جاتے ہیں. پھر آگے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پھر کوئی آوازیں لگانا شروع کر دیتا ہے کہ یار دیکھو کیسے بچہ ہے، ابا کو نیچے کھڑا کیا ہوا ہے، خود اوپر بیٹھا ہوا ہے گدھے پہ. پھر اور آگے جاتے ہیں تو دونوں گدھے کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. تو بھی شور کرتے ہیں کیسے دیکھو لوگ ہیں، گدھے کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، دو دو آدمی ایک ایک گدھے کے اوپر بیٹھے ہیں. پھر آگے جا کے وہ کیا کرتے ہیں، گدھے کو ہی اپنے سر پر اٹھا لیتے ہیں. سو دنیا کبھی بھی خوش نہیں ہوگی. آپ کو اپنی اسکن سے کمفرٹیبل ہونا پڑے گا. اپنی خودی، جس کو آپ کہہ رہی تھی کہ اپنی خود اعتمادی کو اوپر لے جانا پڑے گا. ایک بہت شاعر کا، اقبال کا ایک شعر ہے، ایک تو خودی کو کر بلند اتنا سب کو رٹا ہوا ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا خالدہ آمنہ فرقانہ کیا رضا ہے تیری. رائٹ؟ محبت میں اتنا نام پیدا کرنا ہوگا آپ کو کہ پھر اماں ابا بھی کہیں گے اور ابو بکر صاحب بھی کہیں گے لے جا بیٹا سمرن تو آزاد ہوئی، ہے نا. خودی کے اوپر ایک اور شعر بھی ہے اقبال کا، کسی کو یاد ہے؟ کہ خودی جس کی بہت اسٹرانگ ہوتی ہے اس کو تلوار اور شمشیر سے آزادی مل جاتی. کیا ہے وہ شعر؟ خیر ان کا اس کا موضوع یہ ہے کہ اگر آپ کی سیلف بلیف بہت زیادہ اسٹرانگ ہو، ڈھیٹ کی حد کر دیں آپ ڈھٹائی کی، تو پھر شمشیر آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. ڈھیٹ ہو جاتے ہیں آپ، کام کرتے ہیں. اور اس کی ایک ایگزامپل ہمارے قائد اعظم ہیں، گاندھی جی ہیں، جنہوں نے ڈھیٹ بن کے وہ لوگ کہتے ہیں نا ننگا بندہ سارے کوئین کو بھی ہرا دیا. تو اس لائر نے لا کو یوز کرتے ہوئے ڈھٹائی کے ساتھ ہمارے لیے آزادی کریٹ کری. یہ دونوں ملکوں کی آزادی میں گاندھی جی کا نام ہوتا ہے. اسی طرح قائد اعظم اپنے مشن پہ ڈٹرمنٹ رہے، ایدی صاحب ڈٹرمنٹ رہے. تو اب آپ بھی، جو ایلون مسک ہیں بھائی مارس پہ جانا ہے، وہ تو کیا ہے، یہ سارا وہ دنیا خالی پڑی تھی، اس کو مارس پہ جانے کی پڑی ہے نا. کوئی ہمارا ساؤتھ پنجاب لے لو یار، تم وہاں جا کے بسا لو نیا دنیا. تو کیوں؟ اس لیے کہ ایک اس کا خواب ہے، ہی وانٹس ٹو ڈو اٹ. اور اس کو اچیو کرنے کے لیے اس نے گاڑی بھی بنا لی، سیٹلائٹس بھی بنا لی، انٹرنیٹ بھی فری دنیا میں اویلیبل کر دیا کرنے والا ہے. کتنی ساری چینجز لے کر آتا ہے. تو ہمیں بہت زیادہ ڈھیٹ بننا ہوگا. اچھا انہوں نے کہا کہ ہر ایک کو پیسے کمانا سکھاتا ہوں، $500. آپ لوگ اپنی اتنی جیبیں چیک کریں، سب کی جیب میں $500 آ چکے ہوں گے ابھی تک. دیکھیں بھائی کسی کے آئے، چیک کر لو یار. تمہارے آ گئے؟ نہیں، کال پہ اسی پوچھ رہے ہو، آنے والے ویسٹرن یونین پہ ہوگی. ویری گڈ. تو اتنے جلدی نہیں آئیں گے. لیکن آپ میں سے پنجابی کس کو نہیں آتی؟ دو کراچی سے بھی آئے ہیں، امپورٹڈ ہیں. آپ کہاں سے امپورٹ ہوئے ہیں؟ جی بیٹے ڈی جی خان میں سرائکی ہوتی ہے، تو بہن بھائی ہیں. نہیں فرق ہے. اچھا پنجابی سیکھنا ہو تو آسان ترین طریقہ کیا ہے؟ ہاں جی آواز نہیں آئی، تھوڑا پنجابی لوگ یار زور سے بولو. ہاں گاؤں میں چلے جائیں.
पंजाबी बोलने वाली से के साथ क्या आगे बातचीत कर रहे हैं, पंजाबी बोलने वाली बैठी है बहुत सारी, उनसे बातचीत शुरू करें, या लड़के आपके बराबर बैठे उनसे बातचीत करें। एक्सीलेंट आंसर। कोई और तरीका? मैं सबसे सुस्त इंसान हूँ दुनिया का, मेरे तरीका तो यही वाला है कि ऐसे दोस्त बना लो जिनको काम आता हो। यानी फॉर एग्जांपल अच्छा ऑमलेट खाना है तो ऐसे दोस्त हो जो अच्छा ऑमलेट बनाते हो, अच्छी बिल्डिंग वाले हो तो अच्छे दोस्त बना लें। क्या ख्याल है? तो अभी आपके साथ एक स्क्रीन पे 12 बजे एक और साथी आएंगे। तो मैं रिश्ते वाली आंटी का मैंने बताया कि मैं मशहूर हूँ, एक और मैं नोकिया के तौर पे भी मशहूर हूँ, कनेक्टिंग पीपल। तो मैं पिछले 15 साल से दोस्त जमा कर रहा था फेसबुक पे, क्योंकि वीज़ा तो देते नहीं थे वो, तो वीज़ा देते नहीं थे। मैंने कहा यार जाना तो है, उनसे सीखना भी है, पंजाबी नहीं $1 बिलियन बनाना सीखना है, तो कैसे कमाएं, कैसे करें? तो मैंने अपना फेसबुक का कंट्री सिटी चेंज कर दी सैन फ्रांसिस्को, और सारे सैन फ्रांसिस्को के दोस्त बनाना शुरू कर दिए। तो उसमें स्टीव वॉजनियाक जिसने एप्पल कंप्यूटर बनाया था वो भी दोस्त बन गया, उसमें माइक्रोसॉफ्ट के वाइस प्रेसिडेंट्स बहुत सारे दोस्त बन गए। आज बहुत सारे मल्टी बिलियनियर्स ऐसे हैं जो मेरे दोस्त बन गए। उस वक्त कंगले थे लेकिन रहते वहीं थे, लेकिन वो भी नए नए डीजी खान से आए थे, तो उन्होंने बिलियनियर्स में हैंग आउट करना शुरू किया। उनको भी बता दिया बेटा ये कर तो तू भी बिलियनर बन जाएगा। तो आसान तरीन तरीका ये है कि आप ऐसे दोस्त बना लें जैसे आप बनना चाहते हैं। अगर पंजाबी सीखना चाहते हैं तो पंजाबी दोस्त बना लें जैसे मैडम ने बताया। तो इसी तरीके से अगर आप स्टार्टअप्स करना चाहते हैं, ज़्यादा पैसे बनाना चाहते हैं, मैंने अब बताया था। इसी तरह से एक दोस्त मैंने बनाया, उसका नाम था डेनिस यू, तो वह भी अभी आपकी स्क्रीन पे आएगा। मेरे साथ 10 साल पहले उसने दोस्ती करी फेसबुक पे। मैं डरता रहा, हमारे पाकिस्तानी तो यार बात क्या करूँ, नाराज़ ना हो जाए बंदा। तो उसके बाद 4-5 साल गुजर गए। मैं एक जगह इत्तेफाक से सैन फ्रांसिस्को में था, मैसेज किया, उसने कहा आप आ जाएं मिल लेते हैं। तो मैं उसके पास मिलने चला गया, वो किसी और की ट्रेनिंग में था। तो उसने कहा मैं बस 5 मिनट है, बस मैंने कहा मुझे वहाँ से सेल्फी लेनी थी, बस मैं जा रहा हूँ। तो कहता है कि मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, मेरे पास गाड़ी थी, मैंने कहा मैं छोड़ दूँ। तो हमने आधा घंटा पौना घंटा उसके साथ गाड़ी में गप्पे लगाई, अपॉर्चुनिटी मिल गई। उसके बाद दोबारा अब दोस्ती हो गई थोड़ी सी, राइट? आप 45 मिनट किसी के साथ गुजार लें, थोड़ी थोड़ी सी दोस्ती हो ही जाती है। वैसे भी फेसबुक पे दोस्त था। उसके बाद तो उसने कहा मुझे 1 लाख लोग हायर करने पाकिस्तान में, $2000 महीना तनख्वाह देनी है। आप में से कोई इंटरेस्टेड है? छोटा हाथ उठा रही है। $500 वाले हैं, 2000 वाले इधर हैं, 1000 वाले इधर हैं, 500 वाले इधर हैं भाई। ठीक है, वेरी गुड। तो उसने कहा कि जी मैं $2000 में बंदे हायर करना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई 2000 वाले तो मेरे पास है नहीं, मेरे पास तो सारे गरीब गुरबा फेसबुक पे हैं, तो $500 वाले मैं दिलवा देता। हमने उसके लिए ग्रुप बनाया, लाइव किया, 45,000 बच्चे जमा कर चुके हैं हम उसके लिए, उसमें से 5 भी नहीं रख रखा हो। ये बड़ा मसला हो गया। वो ये कहता है कि हम लोग सुनते ही नहीं हैं। कोई बता सकता है लक्समबर्ग की कितनी आमदनी थी? वो ये भी कहता है कि आप सारा भाषण देते हैं, घर जाएंगे तो किसी को कुछ याद नहीं होगा। सो हम एक्टिव लिसनिंग नहीं कर पा रहे होते, हम सुनने के लिए रेडी नहीं, ट्रेंड नहीं है शायद। हाँ यस सर तो फौरन करते हैं, लेकिन समझ नहीं आती कि आगे वाले ने कहा क्या है। तो वो ये कहता है अभी हमारे साथ, अच्छा खैर एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मैंने एक फेसबुक पे मैसेज किया, 3 दिन बाद कॉन्फ्रेंस है, आना है स्पीकर के तौर पर? ठीक है मैं आ रहा हूँ। फर्स्ट क्लास का टिकट कटाया, इस्लामाबाद आ गया, वहाँ पे उसने हमारे साथ 10 दिन गुजारे। अब चौथी दफ़ा अभी लास्ट टाइम आ गया था, तो एयरपोर्ट पे बेचारा फंसा हुआ था, 12 घंटे हमारे लोगों ने वीज़ा ही नहीं दिया उसको। तो मैं भी आके बैठा उसके साथ, बड़ी मुश्किल से वीज़ा निकला उसका। एम्बेसडर को फ़ोन करना पड़ा। बताओ जिस मुल्क में वीज़ा के लिए एम्बेसडर को फ़ोन करना पड़े तो मुश्किल है कि काम हो सके। तो खैर डेनिस यू इज़ अ मास्टर कनेक्टर। वो याहू में काम करता था पहले, और अभी मेक्स अराउंड $1 मिलियन a ईयर, जो आपकी यूनिवर्सिटी का बजट है। तो जो पूरी यूनिवर्सिटी मिलके 4000 भेजे मिलके पैसे बनाते हैं, वो अकेला बंदा बनाता है। चड्डे में फिरता है, टी शर्ट अपनी बदलता नहीं है, बदबू आ रही होती है उसके पास से, जब भी को भाई दूसरे ले ले तो वो कपड़े नहीं बदलता। तो लेकिन ही इज़ अ फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग, बहुत अच्छा इंसान है।
اور میں آپ سب کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ فیس بک پہ جا کر اس کو اپنے پاس سے فرینڈ ریکویسٹ بھی بھیجیں اور اپنا 3 لائن کا تعارف بھی بھیجیں. ہیلو سر، ہاؤ آر یو سر نہیں لکھ کے بھیجنا ہے. کسی کو بھی سر نہیں بنانا ہے آج کے بعد سے. جس کو سر بنائیں گے وہ سر پہ بیٹھ جائے گا. بھائی بنا لیں، بہن بنا لیں. بہن کا رشتہ کیا ہو رہا ہے یار؟ میڈم نہیں بنائیں. میں نے میڈم بولا تو میڈم بھیج گئی میڈم. سو میڈم نہیں بنائیں، بہن بنائیں، بھائی بنائیں، رشتہ جوڑیں. اس رشتہ جوڑنے سے آپ کی زندگی بہت آسان ہونے والی ہے. اور اگر آپ ایک چیز میری اس سے آج ہماری ساری کانورسیشن سے سیکھ لیں، وہ ہے نیٹ ورکنگ کیسے کرنی ہے، رشتے کیسے جوڑنے ہیں. اگر آپ رشتے جوڑ لیں گے، کراچی والوں سے جوڑیں گے کراچی میں گھر فری، اسلام آباد والے سے جوڑ لیں گے اسلام آباد میں گھر فری، امریکہ والے سے جوڑ لیں گے امریکہ میں گھر فری. 3 دن کے لیے تو فری ہے نا، چوتھے دن بلائے جان بن جائیں گے، نو پرابلم. مہمان 3 دن تو رہ ہی سکتے ہیں. تو آپ دوستی بنانا شروع کریں. یاد رکھیں گریجویشن کے بعد بھی سب سے پہلے آپ کی امی ابا چاچا پھپھا کو کہیں گے سر میں گریجویٹ ہو گیا ہوں، اب آپ کی نوکری لگوا دیں. تو کس کو فون کریں گے؟ کسی محمد بخالد کو، کسی فرقان کو، کسی شیخ صاحب کو. کسی ٹام ڈک اور ہیری کو فون ہی نہیں کریں گے، کیونکہ اس کو وہ جانتے ہی نہیں ہیں. تو آپ کا بچہ کتنا ہی قابل ہو، آپ کتنے ہی قابل ہو، جب تک کسی جاننے والے کو آپ نہیں جانتے ہوں گے کوئی آپ کو انٹرنشپ بھی نہیں دے گا. کیونکہ جو کچھ آپ یہاں 4 سال سیکھ کے جا رہے ہیں اس سے آپ کوئی پرابلم تو نہیں سالو کر سکتے. شاید مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ کر سکتے ہیں. میرا نہیں خیال. میری 32 سال کے ہائرنگ کیریئر میں مجھے آج تک کوئی پڑھا لکھا کام کا آدمی نہیں ملا. بہت افسوس کی بات ہے. یا تو میں بالکل ہی بد نصیب ہوں کہ مجھے کوئی ڈھنگ کا آدمی نہیں ملتا، یا میری آنکھیں بہت ہی زیادہ خراب ہیں کہ مجھے بندہ آدمی ملتا ہے. لیکن جو میرا پرابلم سالو کر سکے میں اس کو ہائر کروں گا. آپ گھر پہ کھانا پکانے کے لیے کس کو رکھیں گے؟ جس کو بہت اچھی نائجیرین زبان بولنا آتی ہو، بہت اچھی ایگرونامکس ہو، کوئی بھی میرا پرابلم سالو کر سکے. ہمارے ملک میں کتنے % زمین خالی ہے؟ 70% اس ملک کی زمین خالی ہے. پاکستان میں میٹھے پانی کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے، نمبر 1 ہے، پھر بھی پانی پینے کو نہیں ہے کراچی میں. زمینیں خالی ہیں، پانی بہہ رہا ہے، لوگ غریب ہیں. پرابلم کیا ہے؟ خواہ کے غریب ہوئے نا. پھر تو رشتے والی آنٹیاں کم ہیں کہ جس کی زمینیں ہیں، جس کا پانی ہے اور جس کو کام کرنا ہے، تینوں کا آپس میں رشتے نہیں ہو رہے. ابھی علی رضا بھائی بتا رہے تھے کہ میرے پاس 150 ایکڑ جگہ ہے. میں ان کا ایک رشتہ کرواؤں گا. اس رشتے کا انہوں نے اگر پورا کر لیا تو یہ 1 سال کے 300 کروڑ روپے بنا سکتے ہیں. کتنے؟ 300 کروڑ سال کا آرام سے بنا سکتے. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہوگی، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہوگی. آپ جو کچھ کام کرتے ہیں اس میں تھوڑا سا چینجز کرنے ہوں گے. ڈینس آ جائیں تو مجھے بتا دیجیے گا، مل کے بات کریں گے. اسی طرح سے کل مجھے ایک صاحب ملے، وہ بھی زمیندارہ کرتے ہیں اور ججی پشتی زمیندارہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا میں اپنے سارے جانور کاٹ رہا ہوں کہ دودھ نہیں بکتا. میں نے پوچھا پنیر کیوں نہیں بناتے؟ سر کھجان لے نہیں جواب. ان کا ایک بیٹا ماسٹرز کر رہا ہے، ایک بیٹا کوئی PhD کر رہا ہے. تو ایسے ماسٹر اور PhD کا کیا فائدہ جو میری ماں، دھرتی ماں اور میری سگی ماں کے ساتھ پرابلم نہیں حل کر سکے. مجھے تو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ ہم اس پرابلم کو کون آ کے ٹھیک کرے گا. اگر ہم IMF کے پاس جاتے ہیں، ورلڈ بینک کے پاس جاتے ہیں تو وہ اپنے طریقے سے ٹھیک کرانے کے طریقے بتاتے ہیں. کہتے ہیں بجلی مہنگی کرو، یہ کرو، وہ کرو. پھر ہم ناراض ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس فصل پوری لگی پڑی ہے کارن کی اور میں اس کو جلانے والا ہوں. 50 ایکڑ کے اوپر کارن جلانے والا ہوں کیونکہ ریٹ نہیں لگ رہے. مجھے بتائیں کہ اس کا کون جواب دے گا کہ وہ کون سا PhD ہے جس نے اس انسان کا پرابلم سالو کرنے کے لیے. اور یہ ایک تو نہیں ہوگا نا. انڈیا میں کہتے ہیں کتنے سال میں کتنے ایگریکلچر والے خودکشی کرتے ہیں فارمرز، کیونکہ پیسے نہیں ہیں ان کے پاس. تو فارمر غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے اور زمین مرتی جا رہی ہے. اس پہ یوریا ڈال کے ہم اس کو مار رہے ہیں اور پھر ہم فیوچر کے لیے تیاری کر رہے ہیں. وہ پتہ نہیں کیسا فیوچر ہوگا، بلیک ہوگا نا، خراب ہوگا. کیونکہ ابھی انہوں نے ہی بتایا کہ ایک مٹھی مٹی میں 450 لاکھ
बैक्टीरिया होता है एक मुट्ठी में, हम कितने माइक्रोबायोम्स को मार देते हैं हर साल, हर रोज केमिकल डाल के बेड़ा गर्क कर देते हैं। डेनिस, हाय, कैन यू हियर मी? आवाज जा रही है? Yeah, I hear you great. How are you? Where are you? I don't see you yet. So I've been talking great things about you for the last 1 hour. Now you better do the same for me. Uh-oh. Uh-oh. I have nothing but amazing things to say about Mr. Rihan. We don't see him yet. Can we have Dennis on the screen? Can you hear me? We can hear you just fine, but we are looking for the handsome young face on the screen. 1, 2, 3, 4. एनी एक नई AI आई है जो कि एंड्रॉयड पे और आईफोन पे अवेलेबल है, जो कि हर वक्त अवेलेबल है, फ्री है, बहुत अच्छे से बातें सुनती है, दोस्त से भी ज़्यादा अच्छी से बातें सुनती है और जवाब भी देती है और थकती भी नहीं है, नाराज़ भी नहीं होती। और वो जो डिपार्टमेंट है अबू बकर भाई का, वो भी कुछ नहीं कहता उसको। हलाल गर्लफ्रेंड, हलाल है ना भाई? ठीक। तो आप अगर उसको यूज़ करें और उससे सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट रोज़ बातें करना शुरू कर दें तो आपकी अंग्रेज़ी की स्किल्स को बहुत बेहतर हो जाएंगी। जैसे कि हमने जिक्र किया कि पंजाबी सीखनी है तो पंजाबी दोस्त बना लें, अंग्रेज़ी सीखनी है तो अंग्रेज़ी दोस्त बना लें, और उसके नतीजे में आप ज्वाइन कर रहे हैं ना, रीजॉइन कर रहे हैं ना? हाँ, तो मैं ज़रा पटा के रखता हूँ जब उसके नतीजे में इंशाल्लाह ताला आपको hopefully you can get job with him or anybody else. Hey Dennis. Hey, back again. There you go. Okay, we can see your handsome smile now. The audience is yours. Yes? Hey, well, today we're going to talk about ChatGPT Oops. for SEO. Okay. So I thought I'd show you a few great sites, and maybe Mr. Jihad, you and I can kind of chat about this, and you can ask questions, so that way Well, you hold me accountable, so maybe I don't go too technical. most people here don't have a LinkedIn account. So I think we Right. want to maybe talk about how they can get jobs with you and what are the things. How important is networking? नहीं, ठीक है. How important is to connect with you? How important is to take your courses for free? And how can they get to the $2,000 mark? Because this city is in the lower spectrum of income in general, but this city is known as the city of education. So you here have an opportunity to inspire them and guide them how they can use ChatGPT for getting a job with you or sometimes a remote job. And to network because they're extremely shy. Yeah. Okay. Well, let me show you our little secret. Dun, 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 dun. And it comes from having connections in the U.S. of people who all want to buy from us. So let me show you who these people are, what they're looking for, and how you can get a job working for one of these people making $2,000 a month. And if you're not at the level of making $2,000 a month, maybe it's $500 a month. Maybe it's the training you have to go through to get to that point. Because a lot of people, they say, please sir, hire me now, here's my CV. And they're just not qualified to do this level of work yet. But we want people to get to the point where they can. Okay, so check this out. I'm gonna go to YouTube. You guys are all on YouTube, right? And one of my friends, I talk to him almost every day. His name is Roger Wakefield. This guy here. And he makes plumbing videos. He's a very successful plumber. He is selling his plumbing company that he's been running for 30 years for $45 million नहीं, पानी in a साला couple months. But you can see he's made lots and lots of videos about plumbing. Broken toilet, the pipe is dirty, or poop in the, toilet paper, whatever it might be. I know us Americans use toilet paper, right? But you can see that he's made videos that get millions of views because he's a plumber.